الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جنگ احزاب میں بنو قریظہ کے عہد توڑنے پر جنگ احزاب کے بعد ان کے قلعوں کے محاصرے کا ذکر ہو رہا تھا تاکہ انہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور عہد شکنی کرنے کی سزا دی جائے۔ اس کی مزید تفصیل یوں ہے کہ جب محاصرہ شدید ہو گیا تو بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر قلعوں سے نیچے اتر آئے۔ اس بارے میں کہ بنو قریظہ کا محاصرہ کتنے دن رہا، اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات ہیں 10 دن کی، بعض 15 دن کی، بعض 14 دن اور بعض جگہ 25 دن بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے مختلف تاریخوں کی روایات سے اخذ کر کے بیان فرمایا ہے کہ اس محاصرے کی مدت کم و بیش 20 دن تھی۔ اس فیصلے میں حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنایا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو قید کرنے کا حکم دیا تو ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اس کام کی نگرانی حضرت محمد بن مسلمہ نے کی۔ عورتوں اور بچوں کو قلعوں سے باہر نکالا اور ان کو بھی ایک طرف کر دیا اور ان پر حضرت عبداللہ بن سلام کو نگران مقرر کیا، اور جو کچھ ان کے قلعوں میں تھا مثلاً ہتھیار، سامان اور کپڑا وغیرہ جمع کیا گیا۔ انہیں وہاں 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 2000 نیزے، 1500 چمڑے کی ڈھالیں اور بہت سا سامان ملا۔ بہت سے برتن، شراب، گھڑے، نشاب و چیزیں ملیں جن کو بہا دیا گیا، اور بہت سے اونٹ اور دوسرے جانور بھی پائے گئے جو سب کے سب جمع کر لیے گئے۔ اوس قبیلے کے معززین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو قریظہ ہمارے حلیف ہیں، عہد شکنی کی وجہ سے ہمارے حلیف بھی نادم و پریشان ہیں، بس ان کو ہماری خاطر بخش دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے، یہاں تک کہ اوس کا اصرار بڑھنے لگا اور اوس کے سارے لوگ ہی آ گئے اور التجا کرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ ان کے بارے میں فیصلہ تم میں سے ہی ایک شخص کے حوالے کر دیا جائے؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ سعد بن معاذ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلے کے لیے میرے صحابہ میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو، تو انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو اختیار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت سعد اوس قبیلے کے رئیس تھے اور بنو قریظہ کے یہ حلیف تھے۔ یوں قبیلہ اوس کے لوگ نہ صرف مطمئن ہو گئے بلکہ خوش ہو گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اب معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور عرب کا دستور تھا کہ حلیف کی پاسداری کی جاتی تھی۔ لیکن خدائی تقدیر کچھ اور ہی فیصلہ کیے ہوئے تھی، اور حضرت سعد کا پاکیزہ اور مخلص دل خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سب رشتوں اور تعلقات پر مقدم کیے ہوئے تھا۔ حضرت سعد اس وقت مدینہ کی مسجد میں رفیدہ اسلمیہ کے خیمے میں تھے۔ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں اور ان کا مسجد میں ہی ایک خیمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو اس خیمے میں ٹھہرایا تھا تاکہ علاج معالجے کی نگرانی اور بسہولت ان کی عیادت بھی کی جا سکے زخمی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ حضرت سعد بن معاذ کے سپرد کر دیا تو قبیلہ اوس والے ان کے پاس گئے اور انہیں ایک گدھے پر سوار کیا جس کی زین کھجور کی چھال کی تھی اور زین کے اوپر چمڑے کا گدا بچھایا ہوا تھا۔ اس کی لگام بھی کھجور کے ریشوں کی تھی۔ حضرت سعد بھاری بھرکم جوان تھے۔ لوگ حضرت سعد کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اے ابو عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس کے حلیفوں کا معاملہ آپ کے سپرد کیا ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ بھلائی کریں، بس آپ ان پر احسان کیجیے۔ اتنے میں اور بھی بہت سے لوگ جمع ہو گئے، لیکن حضرت سعد خاموش رہے۔ جب لوگوں کا اصرار زیادہ ہو گیا تو حضرت سعد نے فرمایا کہ وقت آ گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور لوگ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت سعد بن معاذ آئے، اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب وہ اس مسجد کے قریب آئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور جسے بنو قریظہ کے محاصرے کے وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، تو ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سردار، اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے اس بہترین آدمی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بنو عبدالاشل کے لوگ کہتے ہیں، ہم حضرت سعد کے لیے 2 صفیں بنائے کھڑے ہو گئے۔ ہم میں سے ہر شخص ان کو خوش آمدید کہتا رہا یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ اوس کے لوگ کہنے لگے کہ اے ابو عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حلیفوں کا فیصلہ آپ کے سپرد کر دیا، بس آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے اور ان کی مصیبتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت سعد نے فرمایا، کیا تم بنو قریظہ کے متعلق میرے فیصلے پر راضی ہوگے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم آپ کے فیصلے پر اس وقت سے راضی ہیں جب کہ آپ ہمیں موجود نہ تھے، یعنی آپ کی غیر حاضری میں بھی ہم نے آپ کا نام تجویز کیا تھا۔ ہماری طرف سے آپ کو اختیار ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہم پر احسان فرمائیں گے، جیسے آپ کے علاوہ کسی اور نے اپنے حلیف بنو قینقاع کے ساتھ کیا ہے، اور ہماری ترجیح آپ ہی ہیں، اور ہم آپ کے فیصلے کے آج کے دن بہت محتاج ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا، میں پوری کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے کہا، لوگوں نے پوچھا، اس بات سے ابھی کیا مراد ہے کہ پوری کوشش کروں گا؟
حضرت سعد نے فرمایا تمہیں اللہ کے عہد و پیمان کی قسم کیا میرا فیصلہ ہی نافذ ہوگا؟ پکا کرنے کے لیے دوبارہ پوچھا. انہوں نے کہا جی ہاں. پھر حضرت سعد اس طرح متوجہ ہوئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال و عظمت کی وجہ سے آپ سے مخاطب نہ ہوئے اور یہ کہا کہ اور ادھر بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ وعدہ کرتے ہیں. آپ وسلم کی طرف اشارہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے کہا جی ہاں. پھر حضرت سعد نے فرمایا کہ میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا جائے اور مال تقسیم کر دیا جائے اور گھر مہاجرین کو دے دیے جائیں نہ کہ انصار کو. انصار نے کہا کہ ہم ان کے بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہی تھے. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ وہ تم سے مستغنی ہو جائیں, یعنی مہاجرین کچھ آزادانہ طور پر اپنے کام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تمہارا فیصلہ اللہ کے اس فیصلے کے مطابق ہے جو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے فیصلے کے بارے میں فرمایا اسی فیصلے کے متعلق مجھے فرشتے نے سحری کے وقت بتایا تھا. اس کی تفصیل حضرت مرزا بشیر صاحب نے یوں لکھی ہے کہ آخر کم و بیش 20 دن کے محاصرے کے بعد یہ بدبخت یہود ایک ایسے شخص کو حکم مان کر اپنے قلعے سے اترنے پر رضامند ہوئے جو باوجود ان کا حلیف ہونے کے ان کی کارروائیوں کی وجہ سے ان کے لیے اپنے دل میں کوئی رحم نہیں پاتا تھا اور جو گو عدل و انصاف کا مجسمہ تھا مگر اس کے قلب میں رحمت للعالمین کی سی شفقت اور رافت نہیں تھی. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ قبیلہ اوس بنو قریظہ کا قدیم حلیف تھا اور اس زمانے میں اس قبیلے کے رئیس سعد بن معاذ تھے جو غزوہ خندق میں زخمی ہو کر اب مسجد کے صحن میں زیر علاج تھے. سعد سوار ہو کر آئے اور راستہ میں قبیلہ اوس کے بعض لوگوں نے ان سے اصرار کے ساتھ اور بار بار یہ درخواست کی کہ قریظہ ہمارے حلیف ہیں جس طرح خزرج نے اپنے حلیف قبیلہ بنو قینقاع کے ساتھ نرمی کی تھی آپ بھی قریظہ سے رعایت کا معاملہ کریں اور انہیں سخت سزا نہ دیں. سعد بن معاذ پہلے تو خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سنتے رہے لیکن جب ان کی طرف سے زیادہ اصرار ہونے لگا تو سعد نے کہا یہ وہ وقت ہے کہ سعد اس وقت حق و انصاف کے معاملہ میں کسی گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کر سکتا. یہ جواب سن کر لوگ خاموش ہو گئے. جب سعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا قوموا الی سیدکم, یعنی اپنے رئیس کے لیے اٹھو اور سواری سے نیچے اترنے میں انہیں مدد دو. جب سعد سواری سے اتر کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا سعد بنو قریظہ نے تمہیں حکم مانا ہے اور ان کے متعلق جو تم فیصلہ کرو انہیں منظور ہوگا. اس پر سعد نے اپنے قبیلہ اوس کے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر کہا علیکم بذالک عہد اللہ و میثاقہ ان الحکم فیہم بما حکمت. کیا تم خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ پختہ عہد کرتے ہو کہ تم بہرحال اس فیصلے پر عمل کرنے کے پابند ہوگے جو میں بنو قریظہ کے متعلق کروں گا؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں. پھر سعد نے اس جہت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے کہا وَعَلَىٰ مَنْ هَاهُنَا, یعنی وہ صاحب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں کیا وہ بھی ایسا ہی وعدہ کرتے ہیں کہ وہ بہرحال میرے فیصلہ کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں.
اس عہد و پیمان کے بعد سعد نے اپنا فیصلہ سنایا، جو یہ تھا کہ بنو قریظہ کے مقاتل یعنی جنگجو لوگ قتل کر دیے جائیں اور ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اور ان کے اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا تو بے ساختہ فرمایا، لقد حکمت بحکم اللہ، یعنی تمہارا یہ فیصلہ ایک خدائی تقدیر ہے جو ٹل نہیں سکتی۔ اور ان الفاظ سے آپ کا یہ مطلب تھا کہ بنو قریظہ کے متعلق یہ فیصلہ ایسے حالات میں ہوا ہے کہ اس میں صاف طور پر خدائی تصرف کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس لیے آپ کا جذبہ رحم اسے روک نہیں سکتا۔ اور یہ واقعی درست تھا، کیونکہ بنو قریظہ کا ابو لبابہ کو اپنے مشورے کے لیے بلانا اور ابو لبابہ کے منہ سے ایک ایسی بات نکل جانا جو سراسر بے بنیاد تھی، اور بنو قریظہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننے سے انکار کرنا، اور اس خیال سے کہ قبیلہ اوس کے لوگ ہمارے حلیف ہیں اور ہم سے رعایت کا معاملہ کریں گے، سعد بن معاذ رئیس اوس کو اپنا حکم مقرر کرنا، پھر سعد کا حق و انصاف کے راستے میں اس قدر پختہ ہو جانا کہ عصبیت اور جتھہ داری کا احساس دل سے بالکل محو ہو گیا، اور بالآخر سعد کا اپنے فیصلے کے اعلان سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا پختہ عہد لے لینا کہ بہرحال اس فیصلے کے مطابق عمل ہوگا۔ یہ ساری باتیں اتفاقی نہیں ہو سکتیں، اور یقیناً اس کی طے میں خدائی تقدیر اپنا کام کر رہی تھی، اور یہ فیصلہ خدا کا تھا نہ کہ سعد کا۔ سعد بن معاذ کے فیصلے کی تنفیذ کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ جب حضرت سعد نے فیصلہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ بروز جمعرات مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 5 ذوالحجہ کو واپس آئے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ذوالحجہ کو مدینہ واپس تشریف لائے، اور وہ جمعرات کا دن تھا۔ ان قیدیوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو مدینہ میں لایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قیدیوں کو حضرت اسامہ بن زید کے گھر لایا گیا، عورتوں اور بچوں کو حضرت رملہ بنت حارث کے گھر لایا گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سب کو حضرت رملہ بنت حارث کے گھر قید کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوریں لانے کا حکم دیا تو وہ ساری زمین پر بکھیر دی گئیں۔ لوگ بے شمار کھجوریں لے آئے اور ساری رات وہ بافراغت کھاتے رہے۔ یہودی ہتھیار، سامان، کپڑے وغیرہ حضرت رملہ کے گھر لانے کا حکم دیا، اور اونٹوں اور بکریوں کو وہیں درختوں کے نیچے چرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت مرزا بشیر صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنو قریظہ کی بدعہدی اور غداری اور بغاوت اور فتنہ و فساد اور قتل و خونریزی کی وجہ سے خدائی عدالت سے یہ فیصلہ صادر ہو چکا تھا کہ ان کے جنگجو لوگوں کو دنیا سے مٹا دیا جائے۔ چنانچہ ابتداء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے کے متعلق غیبی اختراق ہونا یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک خدائی تقدیر تھی، مگر خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ اس کے رسول کے ذریعے سے یہ فیصلہ جاری ہو، اور اس لیے اس نے نہایت پیش در پیش غیبی تصرفات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل الگ رکھا، اور سعد بن معاذ کے ذریعے اس فیصلے کا اعلان کروایا، اور فیصلہ بھی ایسے رنگ میں کروایا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دخل نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ آپ وعدہ فرما چکے تھے کہ آپ بہرحال اس فیصلے کے پابند ہوں گے جو سعد بن معاذ کریں گے۔ آپ پر غیر اور اعتراض کرنے والے اور بعض دفعہ ہمارے نوجوانوں کو بھی زہر آلود کرتے ہیں لوگ یہ کہہ کے کہ بنو قریظہ پر ظلم کیا آپ نے، اس کا ایک بڑا واضح جواب ہے کہ آپ نے تو کیا ہی نہیں فیصلہ، اور فیصلہ بھی ان کے حلیف سے کروایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس نے بھی آپ سے پختہ عہد لیا۔ بہرحال پھر چونکہ اس فیصلے کا اثر بھی صرف آپ کی ذات پر نہیں پڑتا تھا بلکہ تمام مسلمانوں پر پڑتا تھا، اس لیے آپ اپنا یہ حق نہیں سمجھتے تھے کہ
کہ اپنی رائے سے خاک وہ کیسی ہی عفو و رحم کی طرف مائل ہو، اس فیصلہ کو بدل دیں۔ یہی خدائی تصرف تھا جس کی طاقت سے متاثر ہو کر آپ کے منہ سے بے اختیار طور پر یہ الفاظ نکلے کہ قد حکمت بحکم اللہ، یعنی اے سعد تمہارا یہ فیصلہ تو خدائی تقدیر معلوم ہوتی ہے جس کے بدلنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر آپ خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور شہر کی طرف چلے آئے، اور اس وقت آپ کا دل اس خیال سے دردمند ہو رہا تھا کہ ایک قوم جس کے لیے ایمان لانے کی آپ کے دل میں بڑی خواہش تھی، اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے ایمان سے محروم رہ گئی اور خدائی قہر و عذاب کا نشانہ بن رہی ہے۔ اور غالباً اسی موقع پر آپ نے یہ حسرت بھرے الفاظ فرمائے کہ لو آمنا بھی عشرت من الیہود ولا امنت بے الیہود، کہ اگر یہود میں سے مجھ پر 10 آدمی، یعنی 10-12 بارسوخ آدمی بھی ایمان لے آتے تو میں خدا سے امید رکھتا تھا کہ یہ ساری قوم مجھے مان لیتی اور خدائی عذاب سے بچ جاتی۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے آپ نے یہ حکم دیا کہ بنو قریظہ کے مردوں اور عورتوں اور بچوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں گروہوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے مدینہ میں لایا گیا اور شہر میں 2 الگ الگ مکانات میں جمع کر دیا گیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے متحد صحابہ نے، جن میں سے غالباً کئی لوگ خود بھوکے رہے ہوں گے، بنو قریظہ کے کھانے کے لیے ڈھیروں ڈھیر پھل مہیا کیے، اور لکھا ہے کہ یہودی لوگ رات بھر پھل نوشی میں مصروف رہے۔ جب صبح ہوئی تو مدینے کے ایک بازار میں گڑھے کھودنے کا حکم دیا جو ابو جہم ادوی کے گھر سے احجار الزیت تک کھودے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ کے ساتھ بعض دیگر صحابہ بھی تھے۔ آپ نے بنو قریظہ کے مردوں کو بلایا، انہیں ٹولیوں کی شکل میں نکالا جاتا اور اس خندق میں قتل کر دیا جاتا۔ جب انہیں لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے کعب بن اسد سے کہا، تیری کیا رائے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے لگے ہیں؟ اس نے پوچھا ان سے۔ اس نے کہا، جو تمہیں برا لگے۔ کعب بن اسد سے کہا ان لوگوں نے کہ تیری کیا رائے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے لگے ہیں؟ اس نے کہا کہ جو تمہیں برا لگے وہ کرنے لگے ہیں، جو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ ہلاکت ہو تم پر، تم کسی حالت میں بھی سمجھتے نہیں ہو۔ بلانے والا چھوڑتا نہیں اور جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اس کے لیے اللہ کی قسم تلوار ہے، یعنی اب تو تمہارا کوئی زندگی کا بچنے کا کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ میں نے تمہیں اس کے علاوہ کی طرف بلایا تھا لیکن تم نے انکار کر دیا۔ یہود کہنے لگے، یہ غصے کا وقت نہیں ہے، اگر ہم تمہاری رائے کو مان لیتے تو ہم اس عہد کو توڑنے کے مرتکب نہ ہوتے جو ہمارے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا۔ ہوئی بن اختم نے کہا، اب اس ملامت کو چھوڑ دو، اب تم سے کچھ بھی دور نہیں کیا جائے گا، اب بس تلوار کے لیے صبر کرو۔ حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام کو یہود کے قتل پر مأمور کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق کچھ قیدیوں کو قتل کرنے کے لیے مختلف صحابہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل مطلب شیرن صاحب نے یوں لکھی ہے کہ دوسرے دن صبح کو سعد بن معاذ کے فیصلے کا اجرا ہونا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مستعد آدمی اس کام کی سر انجام دہی کے لیے مقرر فرما دیے اور خود بھی قریب ہی ایک جگہ پہ تشریف فرما ہو گئے تاکہ اگر فیصلے کے اجراء کے دوران میں کوئی بات ایسی پیدا ہو جس میں آپ کی ہدایت کی ضرورت ہو تو آپ بلا توقف ہدایت دے سکیں۔ نیز یہ بھی کہ اگر کسی مجرم کے متعلق کسی شخص کی طرف سے رحم کی اپیل ہو تو اس میں آپ فوراً فیصلہ صادر فرما سکیں، کیونکہ گو سعد کے فیصلے کی اپیل عدالتی رنگ میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی تھی، مگر ایک بادشاہ یا صدر جمہوریت کی حیثیت میں
آپ کسی فرد کے متعلق کسی خاص وجہ کی بنا پر رحم کی اپیل ضرور سن سکتے تھے۔ آپ نے بتقاضائے رحم یہ بھی حکم صادر فرمایا کہ مجرموں کو ایک ایک کر کے علیحدہ علیحدہ قتل کیا جائے، یعنی ایک کے قتل کے وقت دوسرے مجرم پاس موجود نہ ہوں۔ چنانچہ ایک ایک مجرم کو لگ لگ لایا گیا اور بموجب فیصلہ 7 دن معاذ قتل کیا گیا۔ جب ہوئی بن اخطب رئیس بنو نذیر آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ افسوس نہیں ہے کہ میں نے تمہاری مخالفت کیوں کی، لیکن بات یہ ہے کہ جو خدا کو چھوڑتا ہے خدا بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا خدا کے حکم کے آگے کوئی چارہ نہیں ہے، یہ اسی کا حکم اور اسی کی تقدیر ہے۔ اسی طرح کعب بن اسد کو جب قتل کیا گیا، اور کعب بن اسد رئیس قریظہ تھا، اس کو میدان قتل میں جب لایا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارتاً مسلمان ہو جانے کی تحریک کی۔ اس نے کہا اے ابو القاسم، میں مسلمان تو ہو جاتا مگر لوگ کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا ہے، بس مجھے یہودی مذہب پر ہی مرنے دو۔ ایک یہودی رفاع کی معافی کا بھی ذکر ملتا ہے، اس کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ ایک اور یہودی رفاع نامی تھا، اس نے ایک رحم دل مسلمان خاتون کی منت سماجت کر کے اسے اپنی سفارش میں کھڑا کر لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان خاتون کی سفارش پر رفاع کو بھی معاف فرما دیا۔ غرض اس وقت جس شخص کی بھی سفارش آپ کے پاس کی گئی آپ نے اسے فوراً معاف کر دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سعد کے فیصلے کی وجہ سے مجبور تھے، ورنہ آپ کا قلبی میلان ان کے قتل کیے جانے کی طرف نہیں تھا۔ یہ بڑا واضح طور پہ اس الزام کا جواب ہے کہ آپ نے ظلم کیا۔ اسی طرح ہوتا رہا، یعنی بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فارغ ہو گئے اور ان کو شفق کے غائب ہونے تک قتل کیا جاتا رہا۔ پھر گڑھوں کو مٹی سے بھر دیا گیا۔ یہ سب کچھ حضرت سعد بن معاذ کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب کی۔ تاریخی روایات کے مطابق عورتوں میں سے صرف نباتہ کو قتل کیا گیا، جو بنو قریظہ کے ایک شخص حکم کی بیوی تھی، اور اس نے ایک مسلمان صحابی حضرت خلاد کو، جو کہ بنو قریظہ کے قلعے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے، اوپر سے پتھر پھینک کر مار دیا تھا۔ اس قتل کی سزا میں اس کو قتل کیا گیا تھا، لیکن بعض سیرت نگار اس روایت سے اتفاق نہیں کرتے، اور ان کے نزدیک بنو نذیر یا خیبر کی بعض روایات اس واقعے کے ساتھ مل جل جانے کی وجہ سے اور بعض دیگر قرائن کی وجہ سے اس عورت کے قتل کا واقعہ درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ریحانہ بنت زید نظریہ کے واقعہ کا ذکر بھی ہے۔ بنو قریظہ کی قیدی عورتیں اور بچے مدینہ کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ ان میں بنو نذیر کی ایک عورت ریحانہ بنت زید تھی، اور بنو قریظہ میں حکم نام کے ایک شخص سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے لیے منتخب کیا۔ بعض کے نزدیک اس نے اسلام قبول کر لیا، اور بعض کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور لونڈی کے رکھا، اور بعض کے نزدیک شادی کی تھی۔ مختلف روایات ہیں، کیا سچ ہے کیا غلط ہے، آگے اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس روایت کی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سیرت نگاروں کو اس میں غلطی لگی ہے، اور اول تو یہ روایت ہی خلاف واقعہ اور وضعی ہے، اور اگر اس میں کچھ حقیقت ہے بھی تو صرف اتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا تھا، اور وہ اپنے میکے واپس چلی گئی تھی اور وہیں وفات ہوئی۔ اور اگر فرض محال اس روایت کو تسلیم بھی کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کی تھی، نہ کہ بطور لونڈی کے رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت بشیر صاحب نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ ریحانہ واقعہ کے عنوان کے ساتھ کہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ بنو قریظہ کے قیدیوں میں سے ایک عورت ریحانہ تھی، جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا تھا،
اور اسی روایت کی بنا پر سر ولیم میور نے اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت دل آزار تان کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ اول تو صحیح بخاری کی معولہ والا روایت جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم فرما دیا تھا، اس روایت کو غلط ثابت کرتی ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قیدی عورت اپنے گھر کے لیے الگ کر لی تھی تو طبعاً اس موقع پر بخاری کی روایت میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا، مگر بخاری میں اس کا اشارہ تک نہیں۔ علاوہ ازیں دوسری روایات سے معین طور پر ثابت ہے کہ ریحانہ ان قیدیوں میں سے تھی جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور احسان کے چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد ریحانہ مدینہ سے رخصت ہو کر اپنے میکے کے خاندان میں بنو نذیر میں چلی گئی تھی اور پھر وہیں رہی۔ اور علامہ ابن حجر نے جو اسلام کے چوٹی کے محققین میں سے ہیں اسی روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن اگر یہ تسلیم بھی کیا جائے کہ ریحانہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا تو تب بھی یقیناً وہ آپ کی بیوی تھی، نہ کہ لونڈی۔ چنانچہ جن مورخین نے ریحانہ کے متعلق یہ روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا، ان میں سے اکثر نے ساتھ ہی صراحت کی ہے کہ آپ نے اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ چنانچہ ابن سعد نے ایک روایت خود ریحانہ کی زبانی نقل کی ہے جس میں وہ بیان کرتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر دیا تھا اور پھر میرے مسلمان ہو جانے پر میرے ساتھ شادی فرمائی تھی، اور میرا مہر 12 اوقیہ 40 درہم مقرر ہوا تھا۔ اور ابن سعد نے اس روایت کے مقابلہ میں اس دوسری روایت کو جس پر سر ولیم میور نے بنیاد رکھی ہے صراحت کے ساتھ غلط اور خلاف واقعہ قرار دیا۔ باقی یہ مشکوک روایت ہیں بہرحال، اور لکھا ہے کہ یہی اہل علم کی تحقیق ہے۔ الغرض اول تو جیسا کہ بخاری کی روایت سے استدلال ہوتا ہے اور صحابہ میں تصریح کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحانہ کو اپنی سرپرستی میں لیا ہی نہیں تھا بلکہ اسے آزاد کر دیا تھا، جس کے بعد وہ اپنے خاندان میں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ دوسرے اگر اس روایت کو تسلیم بھی کیا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا تو تب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی فرمائی تھی اور اسے لونڈی کے طور پر نہیں رکھا تھا، جیسا کہ اس کی اپنی روایت سے بعض لوگوں نے لکھا ہے۔ کہاں تک وہ صحیح ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ریحانہ کے نام اور حسب نسب اور قبیلے وغیرہ کے متعلق روایات میں اس قدر اختلاف ہے کہ اس کے وجود ہی کے متعلق شبہ کرنا غالباً غیر معقول نہیں سمجھا جا سکتا، خصوصاً جب کہ اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ اسے ایک ایسے شخص کی بیوی کہا جاتا ہے جو دنیا میں یقیناً سب سے زیادہ تاریخی شخص ہے۔ واللہ اعلم۔ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا حصہ کر کے تقسیم کیا۔ اس غزوے میں 36 گھوڑے تھے، ایک گھوڑے کے لیے 2 حصے اور گھڑ سوار کے لیے 1 حصہ اور پیادہ کے لیے 1 حصہ مقرر کیا گیا۔ 1000 عورتیں اور بچے قیدی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اس کا خمس نکالا، قیدیوں کے 5 حصے کیے اور اس میں سے خمس رکھ لیا۔ آپ اس میں سے آزاد کرتے اور ہبہ کرتے اور خادم بناتے۔ اسی طرح کھجوروں میں سے بھی خمس نکالا اور ہر ایک چیز کا خمس نکال کر حصہ تقسیم کیا گیا۔ ان میں سے ہر ایک حصے کے لیے قرآن اندازی کی جاتی، جو حصہ قرآن اندازی میں خمس کا نکلتا وہ آپ لے لیتے، اور حضرت مہمیہ بن جزا زبیدی کو خمس پر نگران مقرر کیا، پھر بقیہ 4 حصے تقسیم کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی عطا فرمایا جو جنگ کے وقت حاضر تھیں۔ ان عورتوں میں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت عمارہ، حضرت سلیط، حضرت علا انصاریہ، حضرت سمیرہ بنت قیس، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت کبشہ بنت رافع شامل تھیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو ایک گروہ کے ساتھ خمس کے اموال یعنی قیدی وغیرہ فروخت کرنے کے لیے شام کی طرف بھیجا کہ ان کے بدلے میں ہتھیار اور گھوڑے خرید کر لائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس میں سے ایک حصہ خرید لیا، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان سب قیدیوں کو مدینہ میں ہی رکھا گیا تھا، کہیں نہیں بھیجا گیا تھا، جنہیں آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور احسان رہا بھی فرماتے رہے۔ چنانچہ مرزا بشیر احمد صاحب نے جو بڑی اپنی تحقیق کی ہے مختلف تاریخی کتب سے، وہ لکھتے ہیں کہ بچے اور عورتیں جو سعد کے فیصلے کے مطابق قید کر لیے گئے تھے، ان کے متعلق بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجد کی طرف بھجوا دیا تھا، جہاں بعض نجدی قبائل نے ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیا تھا، اور اس رقم سے مسلمانوں نے اپنی جنگی ضروریات کے لیے گھوڑے اور ہتھیار خریدے تھے۔ اگر ایسا ہوا ہو تو کوئی بعید نہیں، کیونکہ نجدی قبائل بنو قریظہ آپس میں حلیف تھے، اور غزوہ قریظہ سے صرف چند دن قبل ہی وہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف اکٹھے لڑ چکے تھے، اور دراصل اہل نجد ہی کی انگیخت پر بنو قریظہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا تھا۔ پس اگر نجد والوں نے اپنے حلیف بنو قریظہ کے قیدیوں کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑوا لیا، وہ تو جائے تعجب نہیں ہے، لیکن صحیح روایت سے پتہ لگتا ہے یہ قیدی مدینہ میں ہی رہے تھے، کہیں نہیں گئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حسب دستور مختلف صحابیوں کی نگرانی میں تقسیم فرما دیا تھا، اور پھر ان میں سے بعض نے اپنا فدیہ ادا کر رہائی حاصل کر لی تھی، اور بعض کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بطور احسان کے چھوڑ دیا تھا، اور پھر یہ لوگ بعد میں آہستہ آہستہ بطیب خاطر خود مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ ان میں سے عطیہ قرظی اور عبد الرحمن بن زبیر بن باتیہ اور کعب بن سلیم اور محمد بن کعب کے نام تاریخ میں محفوظ ہیں، اور یہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ اور ان میں جو مؤخر ذکر ہیں محمد بن کعب، یہ شخص تو ایک بڑے پائے کے مسلمان گزرے ہیں۔ یہ قیدی عورتیں تقسیم ہوئی ہوں یا فروخت کی گئی ہوں، اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا حکم دیا جو آپ کی وسعت رحمت اور عورتوں کے موسم کے طور پر آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی عورت اس تقسیم کی جائے یا فروخت کی جائے، اگر اس کے ساتھ چھوٹا بچہ یا بچی ہو تو اس کو اس کی ماں سے الگ نہ کیا جائے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور ایسا ہی اگر دو چھوٹی بہنیں ہوں تو انہیں بھی بالغ ہونے تک جدا نہ کیا جائے۔ یہ تھا رحمۃ اللہ عالمین کا عمل، اور آپ کا عورتوں پر احسان اور قیدیوں پر احسان اور اپنے مخالفین پر احسان۔ اور لیکن آج کل مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ اللہ اور رسول کے نام پر لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی عزت ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بھی عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر